الصلاة خير من النوم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تو صرف 80 یا 72 افراد زندہ بچے، باقی ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان 80 یا 72 افراد میں سے نسل کسی کی نہ چلی سوائے 3 افراد کے۔ یہ 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب پھر آگے انسانیت کی نسل حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، آپ کے بیٹوں سے، اور آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر یہ دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا ہونے لگے، گناہوں میں مبتلا ہونے لگے۔ تو کئی سالوں کے بعد ایک قوم آئی، قوم عاد، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تھی، سب سے لمبے چوڑے تھے۔ مفسرین نے فرمایا جیسے کھجور کے تنے ہوں ایسے لمبے لمبے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحتیں کی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، دیکھیں پھر اسی آیت کو ریپیٹ کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کا انکار بھی بڑے بڑے لوگوں نے کیا، اور ہود علیہ السلام کا انکار بھی ایسے ہی بڑے سرداروں نے کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جن کے پاس حکومتیں ہیں، عہدے ہیں، منصب ہیں، وہ ہر فیشن، بے حیائی عام کرنے اور دین کا مذاق اڑانے کا اکثر ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی پیروی غریب عوام کرتی ہے۔ تو ان آیات میں غریب عوام کو نصیحت ہے کہ یہ سردار خود بھی جہنم میں جائیں گے، یہ حکومت والے، یہ عہدیدار اگر گناہوں کو اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں تو تم ان کے جال میں نہ آؤ، یہ تو خود تباہ ہو رہے ہیں، تمہیں بھی تباہ کریں گے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی محلے کے اندر کوئی مالدار شخص ہے تو وہ جو فیشن اختیار کرے اس محلے کے لوگ اسی فیشن پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی پیروی کرنے کے بجائے شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، بے شک ہم آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ضرور ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں نادان اور بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، ہاں لیکن میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی تمہیں پہنچاتا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت اور وحی نازل ہوئی علی رجل منکم، تم میں سے ایک مرد پر، لینذرکم، تاکہ وہ مرد تمہیں ڈرائے۔ اس پر تم تعجب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہے جسے مقام و مرتبہ دے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور تم یاد کرو کہ جب قوم نوح کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ نے تمہیں زمین پر خلافت دی، یعنی زمین پر تمہیں حکومتیں دی گئی، تم زمین پر اب بس رہے ہو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ تعالی نے تمہیں پیدائش میں لمبا چوڑا کیا، تم لمبے بھی ہو، چوڑے بھی ہو، صحت بھی ہے، تمہاری عمریں بھی بڑی طویل ہے۔ فَاذْكُرُوا، تو تم یاد کرو،
آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو اور شکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا وہ بولے، کافر بولے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا آپ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان بتوں کو چھوڑ دیں کہ جن بتوں کی پوجا ہمارے آباء و اجداد نے کی۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، آپ نے فرمایا میری قوم، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آنے ہی والا ہے، توبہ کر لو ورنہ اس عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ اتجادلوننی فی اسماء، تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنی طرف سے رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل کو نازل نہیں فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو بناتے اور ان بتوں کو نام دیتے اور پھر انہیں دیوی اور دیوتا سمجھتے اور کہتے کہ یہ موت کی دیوی ہے تو یہ بارش برسانے کی دیوی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے اور جو عقیدے رکھتے، فرمایا یہ سب من گھڑت اور من مانیاں ہیں، شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ فانتظروا، پھر تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ڈھیل دی گئی، کئی سال تک عذاب نہیں آیا، یہ مذاق اڑاتے رہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ فانجیناہ، بس ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے انہیں نجات دی، برحمت منا، ہماری طرف سے رحمت کے ذریعے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی جڑ ہم نے کاٹ دی، وما کانوا مؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ایک بادل آیا، 3 سال سے یہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور اس قدر حالات خراب ہوئے کہ یہ مردار کھانے لگے، پھر مردار بھی ختم ہو گئے، پتے کھانے لگے، پتے بھی ختم ہو گئے، تو کئی لوگ مرنے لگے۔ 3 سال کے اندر ان کا سارا روپ دبدبا ختم ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں، کنویں خشک ہو گئے۔ پھر ایک بادل آیا، وہ بادل جو ہے کالا بادل تھا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بادل بارش برسائے گا، لیکن اس بادل کے آنے پر خوشیاں منا رہے تھے، اچانک سے تیز ہوا چلنی شروع ہوئی اور ہوا میں اس قدر تیزی آئی کہ یہ چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی، ان کے اونٹ اس ہوا میں اچھلنے لگے، تو یہ گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے کہ کہیں کوئی چیز اڑ کر ہمیں نہ لگ جائے۔ تو ہوا اور تیز ہوئی اور ان کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو اس نے توڑ دیا اور ان کو گھروں سے ہوا نے نکال کر زمین پر پٹک پٹک کر انہیں ہلاک کر دیا۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر گئی، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، پرندوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں پھینک دیا۔ یہ ظالم قوم کا انجام ہے۔